बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत कैसी थी? जवाब: सुर्ख व सफ़ेद थी। सवाल: माथे पर तिल होना किस बात की निशानी है? जवाब: अच्छा मुकद्दर होने की। सवाल: कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब: कुरान मजीद का दूसरा नाम अल किताब है। सवाल: दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बताएं जिसमें मुतकब्बिरों को डाला जाएगा। जवाब: दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बोलस है और इसमें मुतकब्बिरों यानी गरूर करने वालों को डाला जाएगा। सवाल: हजरत हाजरा किसकी बेटी थी? जवाब: हजरत हाजरा बादशाह मिस्र रक्यून की बेटी थी। रक्यून इब्रानी जबान का लफ्ज है। जवाब: दारुल नदवा में रुकनियत हासिल करने के लिए 40 साल उम्र की शर्त थी। सवाल: किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौल्लिम सानी कहते हैं? जवाब: अल फराबी को मौल्लिम सानी कहते हैं। सवाल: क़यामत से पहले किस मुल्क से शैतान का सींग नमूदार होगा? जवाब: मुल्क इराक से शैतान का सींग नमूदार होगा। सवाल: मिस्र की फतह का सहरा किसके सर है? जवाब: मिस्र की फतह का सहरा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल आस है। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान और ज़मीन में कौन कौन हैं? जवाब: आसमान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में सबसे पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में सबसे पहला मुकदमा उबैदुल्लाह बिन उमर का मुकदमा हरमज़ान के कत्ल का पेश हुआ। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है? जवाब: हलवा पूरी। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले जरा पहनी? जवाब: हजरत हाजरा हैं, उन्होंने हजरत सारा के पहचानने के खौफ से जरा पहनी। सवाल: यार गार किस सहाबी का लक़ब है?
जवाब हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का। सवाल क्या इंजील में सूरतें थीं? जवाब जी हाँ, इंजील में सूरतें थीं जिनमें से एक सूरत का नाम सूरतुल अमसाल था। सवाल हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की तिलावत सूरह मरियम के जवाब में किसने कहा था? खुदा की कसम, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के पुरनूर हैं। जवाब हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की तिलावत सूरह मरियम के जवाब में शाह निजाशी ने कहा था, खुदा की कसम, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के पुरनूर हैं। सवाल पहले चार खुलफाए इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब पहले चार खुलफाए इस्लाम को खुलफाए राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने भाई थे? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के तीन भाई थे। तालिब, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि एक मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, और अकील, चारों भाइयों में 10-10 साल का वक्फ़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे छोटे थे। सवाल विलादत बा सादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दी, इसका नाम क्या था? जवाब विलादत बा सादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दी, इस यहूदी का नाम यूसुफ था। सवाल मेराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी नमाज फ़र्ज थी? जवाब मेराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दो नमाजें फ़र्ज थीं। सवाल किस नबी का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल जानवरों में अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब जानवरों में अल्लाह पाक ने सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया। सवाल बताइए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? जवाब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। सवाल कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसमें पुल सिरात का जिक्र है? जवाब सूरह मरियम जिसमें पुल सिरात का जिक्र है। सवाल कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र कितनी दफ़ा आया है?
جواب، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 70 دفعہ آیا ہے۔ سوال، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کوہ طور کے مقام پر نازل ہوئی۔ سوال، حج کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حج کے 3 فرائض ہیں: 1 احرام باندھنا، 2 وقوف عرفات، 3 طواف زیارت۔ سوال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال، جہنمی لوگوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب، جہنمی لوگوں کو جہنم میں دوپہر کے وقت ڈالا جائے گا۔ سوال، قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال، کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب، عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب، 8 فرشتوں نے قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال، ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے؟ جواب، ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سنی تھی۔ سوال، کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب، کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سوال، اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب، اسلام میں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے۔ سوال، سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ جواب، سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔
سوال 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ جواب 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت رمضان کے دن ہوتی ہے۔ سوال ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا ہے؟ جواب نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب کوے کی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوں گی؟ جواب اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 ہماری یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتی۔ سوال قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب ابن سعد کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال معتم التیر کا کیا مطلب ہے اور عبد المطلب کا یہ لقب کیوں پڑا؟ جواب معتم التیر کا مطلب ہے پرندے کو کھانا کھلانے والا، اور یہ لقب اس لیے پڑا کہ یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بھی اپنے دسترخوان پر کھلایا کرتے تھے۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ سوال قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سوال اس پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ جواب حضرت صالح علیہ السلام جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ سوال
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی جرہم قوم میں مبعوث کیا گیا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ صابرین کا ہوگا۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال: سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ جواب: سامری کے ساتھیوں نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال: جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ جواب: عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا تھا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال: رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب: رابعہ بصری نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال: کون سا پھل فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے؟ جواب: تربوز۔ اگر تربوز تازہ کھانا ہو تو اسے آخری کچھ وقت میں کاٹ کے فریج میں رکھنا چاہیے، یعنی کھانے کی تیاری کے دوران، کیونکہ ریفریجریٹر میں زیادہ دیر تک رہنے سے یہ اپنے اینٹی آکسیڈنٹ کھو دے گا، جس کی وجہ سے تربوز خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر کس چیز کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ سوال: انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی خوشخبری ہیں۔ سوال: خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کر گیا تھا؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس حضرت دہیہ کلبی لے کر گئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: کس چیز کا پودا گھر میں لگانے سے بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: چنبیلی کا پودا۔ سوال: جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی کس چیز کی عیب پوشی کرتا ہے؟ جواب: عیب کی۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سا رشتہ ماں کے درجے میں ہے؟ جواب: خالہ کا رشتہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔